वेलकम बैक। कोरोना की चौथी लहर, वफाकी हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। बाजार 8 बजे, कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा। दफातर में 50% लोग काम करेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश कम करके 50% पर लाया जाएगा। पाबंदियों का इतलाक कल से होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। असद उमर कहते हैं मजीद इकदाम उठाने पड़े तो ज़रूर उठाएंगे। मार्केट की टाइमिंग 8 बजे तक, एक दिन की छुट्टी थी, 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद किया जा रहा है जी, आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है। टेक अवे और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। शादियां हैं 400 की जो पहले से हद मुतय्यन है उसी के साथ जारी रहेगा। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी कम करके 50% पे किया जा रहा है। मजीद इकदाम उठाने की जरूरत पड़ी फिर वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। लॉकडाउन खत्म करने का फैसला 8 अगस्त की सूरत हाल देख कर करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लॉकडाउन पर तनकीद करने वाले आकर कराची के अस्पताल देखें। 9 अगस्त के ऊपर अभी तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ। फैसले मैं नहीं कर रहा हूँ, टास्क फोर्स करती है। 8 अगस्त को सिचुएशन आएगी, तफसीलात को शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। जो लोग लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन लोगों को कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की जरूरत है। सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। पीटीआई वालों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। पिछले दिनों एक्सपो सेंटर में आके इंतशार क्रिएट किया, वो भी गलत है। कोशिश कर रहे हैं कल हम गवर्नमेंट के लेवल पे भी मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को कराची के गली मोहल्लों के लेवल पे एक्टिवेट कर दिया जाए। जबकि कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव है। एक्सपो समेत 12 सेंटर्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। शहर में मजमूई तौर पर 31 मकामात पर वैक्सीन लगाई जा रही है। कतारों में लगे लोग SOP से बेनियाज नजर आ रहे हैं। कंपनी वालों बोला वैक्सीन लगाना लाजमी, नहीं तो काम पे नहीं रखेंगे। जब कैसे मिलकर खड़े में कोरोना है ही नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वैक्सीन ही नहीं है। कराची में शहरियों की सहूलत के लिए महकमा सेहत सिंध का अहम इक़दाम। 24 घंटे वैक्सीनेशन के लिए 12 सेंटर्स फार। एक्सपो, डाओ, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, कतर अस्पताल और खालिद दीना हॉल समेत नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, FB इंडस्ट्रियल एरिया, मलीर और औरंगी के सरकारी अस्पतालों में दिन रात वैक्सीनेशन। शहरियों को कोरोना का खौफ अब भी ना खाया। कोई नौकरी, कोई दिहाड़ी तो कोई मोबाइल सिम बंद होने से बचाने की खातिर वैक्सीन लगवाने आया। लाइन में लगे हुए, पहले बाहर लगे रहे लाइन में, अब ये के अंदर लगे हुए। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वैक्सीन ही नहीं है। तभी हमारा नंबर आया अंदर। वैक्सीन के अमला ही चेंज हो रहा है। लाइनों में लगे शहरी इंतजामात से गैर मुतमईन, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कंपनी वालों बोला वैक्सीन लगाना लाजमी, नहीं तो काम पे नहीं रखेंगे। अब इतनी भीड़, अभी कोरोना नहीं है। कोरोना अब जब होता तो हम यहाँ कैसे खड़े होते, जब कैसे मिलकर खड़े में कोरोना है ही नहीं। भारतीय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कराची के 31 मकामात पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लाइनों में लगे शहरी मास्क पहन रहे हैं, लासमाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं। तो ये मनासिर आपने देखे कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करें और ना ही इंतजामिया अमल दरामद करवाती नजर आ रही है। तो कराची में वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना बढ़ाने का सबब न बन जाएं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत भी इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मनासिर आपने भी देखे, यकीनन ये कहिएगा कि अमल दरामद हमें होते नहीं दिखाई दे रहा। आपकी जानिब से लॉकडाउन भी इसीलिए किया गया ताकि लोग बाहर ना निकलें, समाजी फासला इख्तियार करें, लेकिन हम जो कतारें देख रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, बड़ी तादाद में लंबी कतारें लगी हुई हैं और ना मास्क पहने दिखाई दे रहे, लोग बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। तो सर, इंतजामिया क्यों इस पर अमल दरामद नहीं करवा रही? देखिए, कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं कि शायद इंतजामिया उसमें नाकाम हो गई या वो इन्फोर्स नहीं करा पा रही, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें शहरियों को भी खुद करने की होती हैं। मैं खुद वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कल मैंने विजिट किया था और लोगों को समझाया कि ये समाजी फासला इख्तियार करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
جو وہاں پر عملہ موجود تھا، سرکاری انتظامیہ موجود تھی، ان کو بھی میں نے کہا، جو پولیس کے رینجرز کے اہلکار تھے ان کو بھی کہا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پرابلم یہی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں تو تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں تو واپس شہری ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ جاتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے یقیناً کہا ہوگا لیکن وہاں کی جو انتظامیہ یا کوئی اور شخص بھی کہتا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں، میں نے خود دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں جے پی ایم سی گیا تو وہاں پر جو انتظامیہ تھی انہوں نے میرے سامنے کہا، جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی کہا، جو رینجرز تھی انہوں نے بھی کہا. لیکن شہری انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز وہ اس طرح چیزوں کو فالو کرنے پر شاید بلیو نہیں کرتے. یہ ایک پرابلم آ رہی ہے، دقت آ رہی ہے. حقیقت ہے کہ لوگ جوک در جوک ان ویکسینیشن سینٹرز آ رہے ہیں. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب، ہم نے پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا کہ جیسے شٹر ڈاؤن تھے، اس کے بعد دکانوں کے آگے کراس کے نشان لگا دیے جاتے تھے تاکہ لوگ اندر نہ جا سکیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن ہے وہ بھی یہ بات سمجھ جائیں. لیکن اب ایسے اقدامات ہمیں نہیں دکھائی دے رہے. آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو جے پی ایم سی دکھاتا ہوں. بلکہ ایک ایسا کرتے ہیں، میں اور آپ ساتھ اکٹھے وہاں بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، وداؤٹ انفارمنگ اینی ون. آپ دیکھیے انتظامیہ بتاتی ہے، بٹ شہری مرتضیٰ وہاب صاحب، ایکسپو سینٹر ہم بھی گئے، ہم نے وہاں پر ایسے کوئی نشانات نہیں دیکھے، کوئی ایسا عمل درآمد بھی ہوتا دکھائی نہیں دیا. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی تو سامنے ہے آپ کے، یہاں پر جو ہم تصاویر دکھا رہے ہیں وہاں پر لوگ سماجی فاصلہ اختیار نہیں کر رہے. اس طرح تو آپ نہیں سمجھتے کہ کورونا مزید پھیلے گا؟ چلیں، آپ کی مرضی ہے. آپ مزید اس پہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہتی ہیں، بالکل بنائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تنقید نہیں کر رہی، میں نشاندہی کر رہی ہوں مرتضیٰ وہاب صاحب. آپ مجھے نہ مجھے بات کرنے دے رہی ہیں، نہ بات سننے دے رہی ہیں. بالکل بالکل، آپ بولیے. دیکھیں، آپ جو ایکسپو سینٹر کی بات کر رہی ہیں، ایکسپو سینٹر کے اندر باہر جو پارکنگ لاٹ کا ایریا ہے، وہ جو باہر کا ایریا، وہاں پرابلم آ رہی ہے. اور وہاں یہ چیز آپ کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلی 25,000 30,000 لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. اس ہجوم کو کنٹرول کرنا انتظامیہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ ہر چیز کی ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر نہیں ٹھہرا سکتی. تو مرتضیٰ صاحب، اب جب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں ڈنڈے چل گئے ہیں. آپ میری بات نہیں سننا چاہتی، آپ شہریوں کو صحیح میسج نہیں دینا چاہتی. بالکل سننا چاہتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. میری بات کمپلیٹ کرتے ہیں کہ میں رکھ دوں فون؟ آپ کنٹینیو کیجئے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے آپ اپنے ٹی وی چینل پر مجھ سے بحث کریں اس ایشو کے اوپر. اگر آپ شہریوں کو یہ گزارش کریں، میرے بہاف پہ گزارش کریں، گورنمنٹ کے بہاف پہ، ڈاکٹرز کے بہاف پہ گزارش کریں کہ وہ جب ان ویکسینیشن سینٹرز پہ آئیں تو سماجی فاصلہ اختیار کریں. اگر یہ میسج آپ شہریوں کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے شہری قائل ہو پائیں گے، جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ مل کر شہریوں کو قائل کیا کہ ویکسینیشن سینٹرز کا رخ کریں. اب اگلی جدوجہد ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو قائل کریں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں ویکسینیشن سینٹر پہ تو سماجی فاصلہ بھی اختیار کریں اور ماسک بھی پہنیں. اگر میں اور آپ یہ مل کر میسج دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر انداز سے ہم لوگوں کی خدمت کر پائیں گے. ٹھیک ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، ویسے تو ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے بھی ہر بلیٹن میں، ہر ہیڈ لائن میں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور حکومت کی جانب سے بھی جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو فالو کریں. لیکن آپ کے کہنے پر ایک بار پھر سے عوام کو ہم دوبارہ سے کہتے ہیں کہ احتیاط کیجئے، ماسک پہنیے، سماجی فاصلہ اختیار کیجئے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اور پنجاب میں کرونا کی چوتھی لہر شدت اختیار کرنے لگی ہے، اس کا خدشہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے تمام سرکاری اسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے. صوبائی وزیر صحت نے کہا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہر خطرناک حد تک مریضوں کو متاثر کر رہی ہے. چوتھی لہر میں اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مثبت کیسوں کی شرح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. تمام سرکاری اسپتال طبی سہولیات کی تفصیلات پیش کریں. اسپتالوں میں طبی سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں مبینہ طور پر 36 سال کی خاتون کو زندہ جلانے کا معاملہ ہے. کنول کا بھائی سوتیلی والدہ اور سگے والد کے خلاف FIR کٹوانے پہنچ گیا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا.
فیصل تھانے کے اندر موجود ہوں، جہاں ایک 36 سالہ خاتون کنول جاوید جس کو پہلوان کوٹ کے علاقے میں زندہ جلا کر قتل کر دیا گیا. کس نے قتل کیا، اس حوالے سے اس کا بھائی FIR کروانے کے لیے یہاں شارع فیصل تھانے پہنچے. آپ یہ بتائیے گا کیا معاملہ کیا ہے اور آپ کس کے خلاف مقدمہ درج کروانے آئے ہیں؟ سر میں اپنے سگے باپ، اپنی ستیلی ماں اور اپنے ستیلے بھائی کے اوپر FIR کٹوانے آیا ہوں. اتنی جلسی ہوئی تھی کہ اس کے فنگر پرنٹ، سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں پہ ہونا ناممکن سی بات ہے، اور پولیس کے پاس اس کے فنگر پرنٹ ہے. مجھے تو پولیس کے سلام ہے جس کے اوپر کھال نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے فنگر پرنٹ ہے. جو لڑکی جو بات نہیں کر سکتی، جو اپنے ہونٹ نہیں ہلا سکتی، اور ہم اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، ہم لوگ بات نہیں کر رہے. پولیس کہتی ہے کہ ان کے پاس اس لڑکی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے خود کو آگ لگائی. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہونا ناممکن سی بات ہے، وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لائق. اچھا، ابھی آپ جو مقدمہ درج کروانا ہے تو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھی آپ کو دوپہر میں نا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. میں تو کل سے ادھر FIR کٹوانے کے لیے اور درخواست دینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی. باڈی بھی پہلے انہی کے حوالے ہو رہی تھی، میں نے اس پہ بول دیا، میں نے کہا بھائی آپ پولیس کسٹڈی میں رکھ لو، باڈی ان کے حوالے نہیں کرو. تو باڈی ابھی میرے حوالے کری ہے، لیکن مزے کی بات دیکھو، پولیس کی غفلت کے پیپر تو انہوں نے سائن کروا لیا، لیکن اس کے اوریجنل اور فوٹو اسٹیٹ دونوں ان کے پاس ہے ابھی تک. یہ پولیس کی بالکل دیکھیں، یہ کنول کے بھائی عبد القادر ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ مقدمہ اپنے سگے والد، ستیلی ماں اور اس کے بھائی کے خلاف درج کروانے کے لیے آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بہن کو جلا کر، زندہ جلا کر مار دیا گیا، ان کو انصاف چاہیے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منائیں گے. صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی ہوگی اور گاڑیاں سگنلز پر رکیں گی. وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان. نور مقدم کیس پر بولے، ملزم ظاہر جعفر کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا، امید ہے اسے سزائے موت ہوگی. افغان سفیر کی بیٹی کے کیس میں ہماری تفتیش مکمل ہے. افغان حکام تو تمام شواہد دیں گے، وہ چاہیں تو ٹیکسی ڈرائیورز کے انٹرویو کر سکتے ہیں. 5 اگست کو کشمیری عوام کی سپورٹ میں یوم استحصال منایا جائے گا. صبح 9 بجے سگنل بچائے جائیں گے. ساری ٹریفک 1 منٹ کے لیے رکے گی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. تمام وٹنسز کو اکٹھا کیا ہے، فورینزک کروایا ہے. اب میں اس کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا کیونکہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے. باپ کو، ڈرائیور کو بھی اندر دیا ہے، پیچھے کوئی نہیں چھوڑا. فیصلہ عدالت کا ہے، شہادتیں پوری ہیں، امید ہے کہ اسے سزائے موت ہو. سفیر کی بیٹی کا جو کیس ہے، افغان ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے آ گئی ہے. ہدایت کی ہے جو اصل حقیقت ہے افغان انویسٹیگیشن کمیٹی کے حوالے کر دی جائے. ساری فوٹیج 11 کے 11 آدمی جس میں 4 ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں، چاہیں تو ان کے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. عدالت نے ملزم کو 16 اگست کو دوبارہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا. جج نے ملزم سے پوچھا، عدالت کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ملزم ظاہر جعفر نے جواب دیا، اس کے وکیل بات کریں گے. تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے. جج نے کہا، پولیس والے تو بادشاہ لوگ ہیں، وہ تو ضمنی چالان بھی لاتے رہتے ہیں. خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر آوارہ کتوں کا راج ہے. کراچی کے علاقے قائد آباد سے خبر ہے، جہاں پر ایک کتے نے 3 بچوں کو کاٹ لیا ہے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور، آگاہ کیجیے اس متعلق. یہ قائد آباد کا علاقہ ہے، یہ ماڈوی کوٹ ہے، جہاں پہ ایک ہی کتے نے تین بچوں کو انتہائی بے دردی سے کاٹا، جس میں 4 سالہ آسیہ، 2 سالہ راجہ اور 3 سالہ ریحانہ شامل ہیں. تینوں بچوں کو فوری طور پر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا. ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق تینوں بچوں کو انسولین اور ہیموگلوبین دی جا چکی ہے، جس کے ساتھ ساتھ انتہائی شدید ضربیں بچوں کے منہ ہاتھ کے اوپر آئی ہیں. قائد آباد کے اس علاقے کے اندر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے صورتحال کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. کراچی کے صرف جناح اسپتال کے اندر اب تک 8000 بچوں کے کاٹے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ الارمنگ صورتحال ہے. اس طرح شہر کے دیگر سرکاری اسپتال ہیں، وہاں بھی یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تاہم یہ کیسز رپورٹ نہ ہونے کے سبب ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو متعلقہ بلدیاتی اداروں، محکمہ صحت، بلدیات اور محکمہ بلدیات کو اس صورتحال کا نوٹس لینا ہوگا، جس کے تاہم تو یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. انور خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. انور، آپ کا بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انگریزی پر عبور ہو تو ایسا، استاد اور شاگرد کی ویڈیو وائرل ہو گئی. Welcome dear, his time I've enjoyed. My friend is my old teacher, is my same class is the student, and my teacher is the son Mr. Qurban Ali, and my teacher the name Sir Muhammad Hassan is Amaro. Hello my dear Qurban Ali, how are you? I'm fine, and you? I am quite well, thanks. This time what are you to enjoy? Actually we are very today I am happy, and
Yes, come on. Why they are laughing? Yes, come on. He's my dear, the student is the 10th class. He's the right of the English and is the tuition not of the study. Is my neighbor who's in my village. Is a school who's a teacher. और अब बिजनेस न्यूज़। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2136 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।